یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین بری بات کو پسند نہیں فرماتا، لیکن صرف جو مظلوم ہے اسے اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ وہ کسی کے حق میں نہیں، جو ظلم کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بددعا کر سکتا ہے، یا اس کے بارے میں جو کچھ غلط الفاظ ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، مینس جو بھی وہ کر رہا ہے اس کو وہ بیان کر سکتا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا برائی سے درگزر کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بے شک اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی صفات بیان کی ہیں کہ ہم کوئی نیکی ظاہر کرو یا چھپاؤ، ٹھیک ہے، ہم کوئی برائی کرو، جو برائی مینس ظاہری طور پر دکھ رہی ہے یا باطنی طور پر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ جی کلیئر ہے آواز۔ جی اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ برائی سے درگزر کرو، ٹھیک ہے، جو برائی ہے برائی سے درگزر کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی بندے جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اتنا قادر ہے کہ انہیں سزا دے، اللہ رب العالمین اتنا قادر ہے کہ انہیں سزا دے، انہیں عذاب دے۔ اتنی حیثیت، اتنی ذات، اتنی طاقت، اتنی قدرت رکھنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں، اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات درگزر کرنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، بخشش دینے والی ہے۔ ہمیں چاہیے جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بنی آدم ہے، آدم کے اولاد ہیں، کمزور پیدا کیے گئے ہیں، جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں ہمیں فوراً اس کی ندامت ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر توبہ مانگنے کی عادت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ویسے بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی کچھ لوگ ویسے ہیں، فرقے جو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے کچھ رسولوں کو مانا، کچھ نبیوں کو مانا اور کسی کا انکار کیا۔ فار ایگزامپل بنی اسرائیل میں جو یہودی موجود ہے، جو نصارہ ہے، اسپیشلی جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس میں تورات ہے، جو اہل کتاب کہلائی جاتی ہیں، انہوں نے رسول کا انکار کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر جو نبی آئے تھے انہوں نے اپنے نبیوں کو مانا، لیکن جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اب جو نصارہ ہے، نصارہ کا ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں، عزت میں اتنے غلو کیا کہ کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہی ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ لیکن ہم جو ایمان والے ہیں، ہم تمام نبیوں پر، ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے، ٹھیک ہے، جتنی عزت دینی ہے، جتنا احترام کرنا ہے، جتنا ان کا حق ہے، ہم اتنا ہی حق ادا کرتے ہیں۔ ہم کسی کی بھی عزت میں، احترام میں اتنا آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی نبی خدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، نصارہ کا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ویسے بھی گزرے ہیں جو رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو تمام رسولوں میں تفریق نہیں کرتا ہے۔ ہمارا ایمان جتنے بھی رسول گزرے سب پر ہے۔ یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچیں، یہ باتیں جب آیات نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب ہے ان تک یہ آیاتیں پہنچ چکی تھی، ان تک یہ آیاتیں پہنچ رہی تھی۔ جسٹ امیجن کیجیے کہ انہیں اب یہاں پر تو بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی تفریق کرے گا، جو بھی فرق کرے گا، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے جو تیار کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی ایمان تمام رسولوں پر ہے، ہم کسی ایک میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ انہیں ان کی اجر دے گا، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں، ٹھیک ہے، یقیناً موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اب جو اہل کتاب ہیں، کفار بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، اب انہیں
ایمان تو لانا نہیں تھا، ٹھیک ہے، نہ ان کا ایمان رسول پر تھا، نہ وہ اللہ پر ان کا ایمان تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ آیاتوں کا نزول ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا، جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے مدینہ میں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے کیا کریں؟ اب انہیں پروف کرنے کے لیے انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ بس آپ ہمارے لیے جو کتاب، جو آیاتیں آ رہی ہیں، وہ کیا کیا جائے؟ اسے آسمان سے اتار لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا بالکل سامنے، اچھا، اب کہا موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کر چکے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہے، آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کتاب آ جائے، لیکن کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، جو پہلے پاس میں جو نبی آئے تھے، ان کی امت نے، یہی تو اہل کتاب تو بس اتنا کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب اتاری جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے بنی اسرائیل تھے، انہوں نے تو اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھلاؤ، ٹھیک ہے۔ تبھی آپ سوچئے کتنی بڑی ضد، کتنا بڑا، یہ کہیں گے ہر گھر میں جسے کہتے ہیں ضد، ایک دم، کہ اگر ہم اللہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تو تبھی ہم ایمان لائیں گے، یہ ان کی ضد تھی۔ لیکن الحمدللہ جو ایمان والے ہیں، الحمدللہ آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم بنا دیکھے ہم نے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو یہودی تھے، اہل کتاب بنی اسرائیل، ان لوگوں نے ایک مطالبے کیے، ڈیمانڈز، اگر یہ ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ہمارے ساتھ ویسا ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہا کہ اگر ہم خود اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں تبھی ہم کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کو بالکل سامنے دکھلاؤ تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی، کیونکہ وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی قوم میں سے 70 افراد کو کوہ طور پر لے کر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اپنا دیدار انہیں کرا دے، کہ ہو سکتا ہے اگر دیدار کرنے کے بعد ہی ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی ہے، اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہے، سوچا کہ اگر یہ لوگ دیکھ لے تو شاید ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کے پیچھے جو بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ایمان لائیں گی۔ لیکن ہوا یہ کوہ طور پر جب اللہ رب العالمین کی بس ایک جھلی پڑی، ٹھیک ہے، جھلی بھی اس طرح سے، جو ہم کہتے ہیں نا اپنی کر انگلی کا جو ناخن ہوتا ہے ایک چھوٹا، جو اوپر جو گروتھ ہوتی ہے، بس اتنی سی جھلی پڑتے ہی ایک بجلی کی آواز آئی، زوردار دھماکہ ہوا اور جتنے بھی 70 افراد ہیں وہ سب کے سب فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ انہی کے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے، انہی کے ظلم، کیونکہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، مطالبہ کیا تھا، تو انہی کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل جو پہلے قوم گزری ہیں، ابھی انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی، ٹھیک ہے، ان پر منو سلوہ اتارا تھا، ان پر بہت زیادہ نعمتیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا معبود بنا لیا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا، اور کہا حالانکہ ان کے پاس واضح، اب موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہے، نبی موجود ہے، تورات بھی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر بھی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے قادر ہے سزا دینے پر، عذاب دینے پر، پھر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان سے درگزر فرمایا، انہیں معاف کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان کو کہا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے کا کچھ واقعہ ہے وہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ہمت افزائی بھی ہو جائے۔ آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں اہل کتاب، ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے کے واقعہ بتا رہے کہ پہلے بھی اہل کتاب نے ایسا ہی کیا ہے، تاکہ ایک ہمت، ایک کانفیڈنٹ ملے کہ اسی زمانے میں نہیں، صرف آپ کے ساتھ میں نہیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ان کی قوم اہل کتاب یہ سب کر چکی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل بھی اہل کتاب کے لوگ تھے، اب ان کے اوپر کیا کیا تھا؟ جو کوہ طور کا پہاڑ ہے، پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا لیا تھا،
اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے ان پر پہاڑ کو اٹھایا. ٹھیک ہے, ابھی آپ سوچئے پہاڑ کو اٹھانا کس طرح سے, جس طرح سے ایک چھتری ہم ہمارے سر کے اوپر اٹھاتے ہیں, تو پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اتنا اٹھا لیا گیا تھا جس طرح سے چھتری ہوتی ہے. اب ڈر کے مارے, خوف سے ان لوگوں نے اقرار کیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائیں گے, ٹھیک ہے, ہم تورات کی پیروی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سر کے اوپر ہی پہاڑ تھا. اگر وہ انکار کرتی تو ہو سکتا پہاڑ ان کے اوپر گر جاتا. تو خوف کے وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اقرار کیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے ان کو کہا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. اب اللہ رب العالمین نے, ایک واقعہ ہوا تھا پہلے پاس میں. ٹھیک ہے, اب کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ فلسطین میں رہنے والے تھے, لیکن کسی وجہ سے وہ ایک عرصہ باہر تھے. ٹھیک ہے, دوسرے وادی میں تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے پھر انہیں فتح ملی, اور جو بھی بنی اسرائیل ہے انہیں حکم ہوا تھا کہ اب واپس کیا کرنا ہے, ان کا وطن ہے فلسطین, اپنے وطن میں واپس جانا ہے, اپنی زمین میں واپس جانا ہے, لیکن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے, بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے. لیکن کیا کیا تھا, جو بنی اسرائیل ہے اتنے سال کے بعد انہیں اپنی جگہ ملی, زمین ملی, لیکن اکڑ کر انہیں حکم ہوا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے, لیکن سر کو اٹھا کر اکڑ کر وہ داخل ہوئے تھے. کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا, اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا. ٹھیک ہے, ان سب باتوں کے بعد بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, ہر چیز سے وہ مڑ گئے. اب اس کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے, لیکن انہوں نے کچھ ایسی ہلا بازی کی کہ انہوں نے ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو پکڑا. اب کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائے ہیں پہلے کے واقعات. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے ہم ان کو اور ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. پھر ان کے اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے, اور ان کا اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے, اور انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے, اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا دل تو پردوں میں ہے, اللہ ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے, تو ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم. ٹھیک ہے, کیونکہ انہی کی نافرمانی ہے, بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہے, انہیں جو جو باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان باتوں سے انہوں نے الٹ کام کیا, نافرمانی کی. اور کیا کہنے لگے کہ جب رسول اللہ انہیں آیت سمجھاتے, جب انہیں بتاتے, جب حق کی بات کہتے, تو کیا کہتے یہودی کہتے کہ ہمیں تو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں, ہمارے دل پردے میں ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ہی ان کے دل پردے میں نہیں ہے, ان کے کفر کی وجہ سے ہی پر مہر لگی ہے, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر جو ایمان کو جو دین پر نہیں چلتا ہے, جس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہوتی ہے ہدایت پانے کی, ٹھیک ہے, جو کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا ہے, تو بے شک اللہ رب العالمین کو بھی اس سے مطلب نہیں ہے, بلاک کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہ دین حاصل کرنے کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, نہ وہ کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنا ہے ہدایت کے لیے. دیکھیں, اگر ہم ہدایت کو طلب کریں گے تبھی اللہ ہمیں ہدایت دیں گا. اب آگے کہا گیا ہے, اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے عیسی ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا, حالانکہ نہ انہوں نے اس سے قتل کیا اور نہ ہی اس پر چڑھایا, بلکہ بنا دیا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے عیسی ابن مریم سے متعلق بڑے شک میں ہیں, انہوں نے اس کے متعلق وہم کے پیچھے لگنے کے سوا کچھ پتہ نہیں ہے, انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بنی آدم, انسان جو سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ کیا ہے, نعوذ باللہ, یہ ہے ان کا جو عقیدہ ہے, سب سے بڑا جھوٹا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کیا ہے. اور سیکنڈ, عیسائی کیا کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں, جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے, اسلام نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی قوم ہیں, جتنے بھی بنی اسرائیل میں جتنی بھی نصارہ ہیں, جو ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں, جو گزر چکی ہیں, جو آنے والی ہیں, تمام عیسائی کے بدلے, تمام نصارہ کے بدلے صرف ایک ہے, ہمارے بیہاف میں عیسیٰ علیہ السلام نے سیکریفائس کر دیا ہے, اب ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا ان کا عقیدہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل
نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور وہ ہر چیز پر نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے رسول تھے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے عیسی علیہ السلام کا نزول ہوا تھا، بہت زیادہ ڈیوریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کا نزول ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو پورا کا پورا اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس چیز کو یہاں پہ تو کلیئر کر دیا ہے، نہ وہ سولی چڑھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ قتل کیے گئے ہیں، بلکہ ہم نے انہیں بلا لیا۔ ابھی آپ سوچیے، کتاب موجود ہے دنیا میں، اور قیامت تک کتاب موجود رہنے والی ہے، پھر بھی اتنے عیسائی ہے، نصارہ جو غلط فہمی میں ہیں، اگر وہ ایک بار بھی ان آیتوں کو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان بدل جائے۔ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو بہت سارے آپ کو ایسے نصارہ بھی ملیں گے، کرسچنس، جس نے قرآن میں صرف مسٹیکس نکالنے کے لیے قرآن پر ریسرچ کیا، لیکن ریسرچ ایمان قبول کیا۔ آگے کہا گیا ہے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کا لوگوں کا ناجائز طریقے کے ساتھ مال کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے، 2-3 بار ہم پڑھ چکے ہیں جو آیت ہے سود کے، کہ سود لینا ہمارے لیے کیا ہے، اور ویسے بھی لوگ گزرے ہیں پہلے اہل کتاب میں بھی، جن کا کام کیا تھا، سود لینا تھا۔ سود لینے کی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن افسوس اس کو بس معمولی گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی حدیث دیکھی ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور اس پر گواہ، ٹھیک ہے، جو وٹنس ہے، وہ بھی کیا ہے، سب برابر ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور ہم نے اس کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور ایوب اور یونس اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کو رسول پر بھیجا ہے، تو آپ سے پہلے اتنے سارے نبیوں کے نام لے کر کے ہم نے ان پر بھی ہم نے کیا کی ہے، وحی کی ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، ٹھیک ہے، جو کتاب زبور ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ پر کوئی حجت اور الزام نہ رہ جائے، اور اللہ نہایت غالب کمال حکمت والا نے بتا دیا ہے کہ رسول کیا ہے، رسول کا کام کیا تھا، صرف تبلیغ کرنا، بات پہنچا دینا۔ وہ خوشخبری دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مبشرون ہیں، منذرون ہیں، ڈرانے والے۔ تو بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں خوشخبری دی ہے، ایمان والوں کو جنتوں کے، اور کفار کو ڈرایا ہے، کفار جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، وہ بات ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، اس کے بعد قیامت میں جانے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ کون سے اعمال کرنا ہے جس کی بیس پر جنت ہے، بتا دیا گیا ہے، کون سے اعمال کرنا ہے جس کی بیس پہ جہنم ہے، بتا دیا گیا ہے۔ اب اٹ ڈیپینڈ آن اس کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اور نہ ہی انہیں سیدھی راستے کی ہدایت دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ ہم نے کل دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے، لیکن سوائے شرک کے، جس نے کفر کیا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو والوں کی نہ ہدایت ہے، سوائے جہنم کی راہ کے، وہ قادر ہے، وہ ہمارا مالک ہے، گا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور جو کفار کے لیے ان کو جہنم کے آگ میں ڈال تمام جانور کیا ہیں، ہمارے لیے حلال ہیں۔ شکار کو حلال نہ جانو جب تم حالت احرام میں ہو، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ پہلے
वो लोग जो अरब के लोग थे, उनमें ये मामूल था कि वो लोग शिकार करके जानवर का गोश्त खाते थे। अब कहा गया है कि अब शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एहराम में है, ठीक है, अगर तुम, जाहिर सी बात है, अल्लाह के घर तुमने जाने का इरादा किया है, ठीक है, तो उस हालत में, एहराम की हालत में तुम शिकार नहीं कर सकते हो। अभी आप सोचिए, शिकार जब इंसान करता है, किसी जानवर को कत्ल करना है, किसी जानवर को मारना है, तो जो इंसान का अंदर जो मेंटल उसका स्टेबल होता है, ठीक है, वो कुछ उसके जो नफ्स है वो बदल जाता है, उसकी जो नरमी है, वो नरमी अंदर के जो उसके जज्बात है वो चेंज हो जाते हैं, उस दौरान वो कुछ और हो जाता है, लेकिन उसके उस जज्बात को लेकर वो एहराम के हालत में उम्रा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कहा गया है कि हाँ, अगर तुम एहराम के हालत में हो तो तुम पर शिकार को हराम किया गया है, तुम शिकार नहीं कर सकते। इवन उस जमाने में ये भी था कि अगर शिकार, अभी 2-3 लोग जा रहे हैं मिलकर उम्रा के लिए, ठीक है, या कुछ ग्रुप्स है, उसमें से 4 लोग वैसे हैं कि जो विदाउट एहराम है, एहराम की हालत में नहीं है, लेकिन एक है जो एहराम की हालत में है। तो जो एहराम की हालत में है, अगर उसने देख भी लिया सामने कोई जानवर जा रहा है, ठीक है, तो वो किसी को इशारतन बोल भी नहीं सकते थे, किसी को इशारा भी नहीं कर सकते कि वहां पर जानवर है, उसे शिकार करो, ठीक है। इतनी ममनुआत थी। बस बता दिया गया है कि एहराम की हालत में तुम पर शिकार हराम है। यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है फैसला करता है। तुम पर मुर्दार हराम किया गया है, ठीक है, मारे हुए जानवर का गोश्त हम पर हराम है। अगर बकरी है, उसको ज़िबा नहीं किया गया है, वो नेचुरल मौत मरी है, तो वैसे ही बकरी का भी गोश्त किया है, या वैसे जानवर का गोश्त जो मुर्दार है, मरा हुआ है, वो हराम किया गया है। और खून, ठीक है, और खिंजीर का गोश्त, और वो जो गैरुल्लाह के नाम पर मशहूर किया जाए, और गला घुटने से मरने वाला, और चोट चोट खाकर मरने वाला, या गिर कर सींग से मरने वाला, और जैसे दरिंदे ने खाया हो, ये सब तमाम जानवर, चाहे वो सींग लगकर मरा हो, चोट लगकर मरा हो, गिर कर मरा हो, ठीक है, कुछ परिंदे होते हैं ना, जो भी है, अगर गिर कर मरे होंगे या किसी वजह से भी मरे होंगे, तो ये सब वैसे मरे हुए जानवर क्या है, हराम है, ठीक है। खिंजीर का गोश्त हराम है, ठीक है। खून पीना हराम है, जानवरों का खून वो भी हराम है। अभी आप सोचिए कि इतना सब हमें बता दिया गया है, हम तक इल्म पहुंचा चुका है कि क्या चीजें हमारे लिए हलाल है, क्या चीजें हमारे लिए हराम है, लेकिन अफसोस कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर, अगर हम सिर्फ छोटा सा श्रीलंका का एग्जांपल ले ले, तो श्रीलंका के मॉल्स में, ठीक है, खिंजी का गोश्त मौजूद होता है, और इवन बहुत सारे मुस्लिम्स भी वैसे जो वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन का सोचकर, लेकिन जो हराम है वो हराम है। और जो ज़िबा कर लो, जो थानों पर ज़िबा किया गया, ठीक है, अब जो ऐसा जानवर, ऐसा गोश्त जो थानों पर किसी मस्ता, वो कहते हैं ना, मज़ारों पर जो ज़िबा किया गया है, वो भी हराम है। और ये कि तुम तीरों के जरिए किस्मत मालूम करो, ये सरासर नाफरमानी है। पहले के जो कहते हैं पेशन गोई, फ्यूचर मालूम करना, किस्मत मालूम करना, तो पहले के सबके अलग अलग तरीके थे, लेकिन तीरों से भी वो लोग मालूम करते थे। या एक उनका ये था कि कबूतर के पैर के ऊपर कुछ तो भी चिट्टी डालना है, और कबूतर बूथ के सामने जाता था, कुछ इसी तरह से वो अपना फ्यूचर मालूम करते थे। तो कहा ये सब चीजें क्या है, ये सब पेशन गोई, अपना फ्यूचर मालूम करना, किसी को हाथ देना, फाल खोलना, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हराम है। जिसने फाल खोलने की कोशिश की, फाल खोल के अपना फ्यूचर जानने की कोशिश की, वो क्या है, वो हराम है, वो शिर्क है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया आज तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, तुम इनसे ना डरो और मुझ ही से डरो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे मोमिनों को हमें हुक्म दिया है कि बस हमें किसी से डरना ही नहीं है, सिर्फ हमें अल्लाह से ही डरना है। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है, और मैंने पूरी कर दी है तुम पर अपनी नियामत, और इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया है, ठीक है। अल्लाह ताला के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो क्या है, इस्लाम है। जब भूख की सूरत में मजबूर हो जाए, इस हालत में कि वो गुनाह की तरफ माहिर होने वाला ना हो, तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार अपनी सिफात जो है मेहरबानी की, रहम करने वाली, माफ करने वाली, हमें वो बताता है, ताकि हमारा ईमान हो, पुख्ता हो जाए, ठीक है। हो सकता है हम कमजोर बनाए गए हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तौबा करना है। क्यों? क्योंकि वो तव्वाबुर रहीम है, वो माफ करने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोनियों तक धो लो। अब यहाँ पर वजू का हुक्म है नमाज से पहले, क्योंकि नमाज के लिए, तवाफ के लिए वजू शर्त है, ठीक है।
تو کچھ باتیں ویسی بھی ہیں جس کے لیے وضو اگر نہ بھی ہو تو وہ چیزیں ہو جاتی. فار ایگزامپل اگر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو نہیں بھی ہے تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے اور طواف کے لیے وضو شرط ہے. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹکنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو تو تم نے عورتوں سے ہمبستری کی ہو، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. بس اس نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو. ٹھیک ہے، اب کس طرح سے تیمم کرنا ہے؟ بس اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں کو بس وہ مٹی لگانا ہے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ دیکھیے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے ایسے کنڈیشن فیس ہوتے کہ ہم سفر میں ہیں اور ہمیں بہت سارے ریزنس ہیں، بیماری ہے کہ ہم پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، یا ہم سفر میں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایکسکیوز دیا ہے، ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. اسلام میں، دین میں کہیں پر بھی ہمارے لیے تنگی نہیں ہے. تیمم کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم نے دیکھا ہے اگر رمضان کے روزے کسی وجہ سے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی بیماری ہے یا سفر میں ہے تو روزوں کو ہمیں مس کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی جو بھی گنتی ہے کئی اور دنوں میں پوری کرنا ہے. اگر ہم سفر میں ہیں، نماز قصر کرنے کا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے یہ آسانی کو رکھا ہے اور ہمیں اس آسانی کو اپنانا ہے. کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم شکر ادا کریں. ابھی آپ سوچیں کبھی ایسا ہوتا نہیں، جو بھی آپ پر حالت ہو، چاہے تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تمہیں وضو کرنا ہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہوتے، لیکن ہمیں اگر تیمم کا حکم ہے، ویسے کنڈیشنز اگر ہمارے ساتھ میں فیس ہوتے تو ہمیں تیمم ہی کرنا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم اللہ پر اللہ ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ ہے. فرما دیجئے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار رکھتا ہو؟ ٹھیک ہے، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ طاقت، کچھ پاور رکھتا ہو؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے. اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، ان کے جواب میں ہے جو عیسائی ہے، جو نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تو خدا ہے نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، جتنے بھی دنیا میں ہے تمام لوگوں کو، اور ایون عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، مریم علیہ السلام کو ہلاک کر دے، تو کون ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی نا. سب کو آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی آواز. ایک منٹ میں لیو ہو کے جوائن ہوتی ہوں تو شاید آئیں گے، پتہ نہیں. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی آ رہی. بسم اللہ. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، کسی کا بھی مائک ہے چالو ہے، بند کیجیے پلیز. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم اللہ ہے. فرما دیجئے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے. آسمان اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی ہے اللہ ہی کے لیے ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور یہودی نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات میں. اور یہودی و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. فرما دیجئے
پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم تو انسان ہو اس نے تمہیں پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہودی اور نصارہ تھے ان کی بس جھوٹے باتیں تھے اور بس پروپیگنڈا تھا. ہاں، ان کے ایک گمان تھے، آرزو، عمل نہیں تھا ان کے پاس میں، ایمان نہیں تھا ان کے پاس میں کیا تھے؟ صرف آرزو تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں صرف آنکھ چند دن چھو سکیں گی یا ہم تو سیدھا جنت میں جانے والے ہیں. یہ ان کا بہت ہی بڑا جھوٹ تھا. ٹھیک ہے. تو بے شک انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں مشقت کرنا ہے، ہمیں سیکریفائس کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سب چیزیں ان لوگوں کے پاس میں نہیں تھی، لیکن بس کیا تھا؟ غلط فہمی کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں. اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس بیان کرنے والا ہمارا رسول آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اہل کتاب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ یہاں پر جو اہل کتاب تھے، جو یہودی و نصارہ تھے، انہیں کتاب دی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تو تھے. ٹھیک ہے. ناراض تھے کیونکہ انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، لیکن کہیں نہ کہیں ان سے بات کی گئی ہے، یا بنی اسرائیل کہہ کر یا اہل کتاب کہہ کر ان سے بات کی گئی ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ بھی ہے، مینس یہ رسول بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، اس طرح سے. لیکن جو کفار ہے انہوں نے سیدھا انکار کیا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کبھی بھی اللہ رب العالمین نے کفاروں سے بات نہیں کی گئی ہے، یا کافرون کہے گا کبھی بھی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ خل کہ آپ کہہ دیجئے، دو ٹوک انداز میں خل آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا کہہ کر بات نہیں کی گئی ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین اہل کتاب سے مخاطب ہے کہ بے شک تمہارے پاس بیان کرنے والا ہمارا رسول آ چکا ہے، جو رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا. یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بے شک ہمارے پاس میں جو شریعت موجود ہے، جو حدیثوں کی کتاب موجود ہے، جو قرآن موجود ہے، ہمارے پاس میں حق آ چکا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے، ہمیں ڈرا دیا گیا ہے، ہمیں خوشخبری دے دی گئی ہے. ایون آگے ہم دیکھیں گے آیتوں میں کہ جب جہنم پر جائیں گے، ٹھیک ہے، جو فرشتے ہوتے ہیں، جو دروگا ہے جہنم کے، وہ سوال کریں گے کہ تمہارے پاس میں کوئی الرٹ کرنے والا نہیں آیا تھا، کہ تمہارے پاس میں کوئی جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے افسوس آیا تھا، لیکن ہم نے اس پر بات نہیں مانی، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس دن ہم ان سوالوں سے بچ جائے تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ جس نے نیک اعمال کیا، ان کے لیے جنتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنا ہے، ایمان کی پختگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا ہے. آگے کہا گیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف خود کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے، کہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے والوں بس اللہ سے ہی ڈرو، ہمیں بس اللہ سے ہی ڈرنا ہے. ٹھیک ہے. بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، جو خوف زدہ ہو گیا، تو وہ برے کام سے بچ جاتا ہے. جو سوچتا ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب دینا ہے، ہر برے کام کے بدلے جو سزا اگر ہم سوچیں گے عذاب کے بارے میں، آگ کے بارے میں، تو ایک حد تک ہم کیا کریں گے؟ برائیوں سے ہم بچ جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین بار بار ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بے شک مجھے اس سے ڈرو، اور بس ہمیں اللہ سے ہی ڈرنا ہے اور میرا خود حاصل کرو. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات ہمیں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں وہ ذریعے تلاش کرنا ہے جس وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کا خود حاصل ہوتا ہے، نزدیکیاں حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل، ٹھیک ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ دعا ہے، اس کے بعد سجودے ہیں. اور اللہ رب العالمین کو جو نفل اعمال جو ہم کرتے ہیں، نفل نمازیں ہو، نفل روزے ہو، جو بھی نفل عمل ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ نفل نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بانڈنگ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرنا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، زمین میں جو کچھ ہے، اگر وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا
اور بھی ان کے پاس ہوتا تو وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سے نہ قبول کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے بنی آدم سے، میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے بہت ہی ہلکی بات کا میں نے مطالبہ کیا ہے، بہت ہی ہلکی بات کا ہم سے سوال کیا گیا ہے۔ وہ ہلکی بات، معمولی بات کیا ہے کہ بس اللہ کو ایک ماننا ہے، ہمیں بس اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بدلے اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے، دوسری چیزوں کا ہم سے سوال ہی نہیں کیا گیا ہے، بس اللہ ایک ہے، ہمیں یہ ماننا ہے۔ لیکن کفاروں نے اس کا بھی انکار کیا۔ اب قیامت میں جانے کے بعد جب جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا کہا گیا ہے کہ کفار کہیں گا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے اور اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ اسے فدیہ میں دے دے، وہ اسے فدیہ میں دے دے، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ دے دے، ٹھیک ہے؟ تو بے شک وہ زمین تو نہ اس کی ہے، نہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہیں گا کہ میں سب کچھ فدیہ میں دے دوں اور اس عذاب سے میں بچ جاؤں، تو نہ اس کا فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے بار بار کفاروں کو الرٹ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دیکھیے بس کفر کرنے والے وہ نہیں ہے جس نے کھلا انکار کیا، ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں، ہمارے سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو شرک کر رہے ہیں، سب سے معمولی چھوٹے شرک کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو سوچتے نہیں ہے کہ یہ شرک میں شمار ہے۔ فار ایگزامپل بہت سارے ہمارے پاس میں لا علمی کی وجہ سے ویسے بھی عورتیں ہیں، اگر بچے کو بخار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف بخار بھی ہے تو اگر سوچتے کہ نزل ہو گئی ہے تو اس کے لیے وہ نزل اتارنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورتیں بس اپنے ساڑی کے پلو سے، انڈے سے، جھاڑو سے، ٹھیک ہے، ان کے طریقے ہوتے ہیں نظر اتارنے کے۔ بخار دینے والا اللہ تعالیٰ، اور جب بخار کم ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قادر اللہ تعالیٰ، تو کیا کہتی ہے؟ نظر اتارنے کی وجہ سے بخار کم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ کرنے کی وجہ سے، یہ ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ بخار کم ہوا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ، کیا ابھی آپ سوچیے کیا چیز ہے جھاڑو، ساڑی کا پلو، جسٹ امیجن کیجیے، انڈا، دھاگا، امیجن کیجیے، کیا یہ کچھ طاقت رکھتے ہیں بخار کم کرنے کے لیے، نظر کو کم کرنے کے لیے؟ نہیں۔ لیکن افسوس کی بہت سارے عورتیں ناعلمی کی وجہ سے گمراہی میں ہیں۔ تو یہ ایسے چھوٹی باتیں جو شرک میں شمار ہیں لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور کفار چاہیں گا کہ آگ سے نکل جائے جبکہ وہ اس سے کسی طرح نکلنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ دیکھیے جو خصوصیت، جو کوالٹیز جو جنت اور جہنم کی جو بار بار بتائی جاتی ہیں کہ وہ فیہا خالدون، کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے لیے ہی جنت کو بنایا گیا ہے، انسانوں کے لیے ہی جہنم کو بنایا گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور آگے تھوڑا موضوع چینج ہو کر کہا گیا ہے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ہو تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں پر حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر چوری کرنے والا مرد ہے یا چاہے وہ، یہاں پہ ڈس اکوالٹی نہیں ہے، اکوالٹی بتائی گئی ہے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو، اگر چوری کرنے والے ہیں تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ کی طرف سے سزا سے عبرت کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا ہے، پنشمنٹ ہے، یہ اللہ نے ڈکلیئر کی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے، اللہ نہایت غالب خم حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہوتا، ہم کسی اور کنٹریز کا نام نہ ملے جہاں پر ہم رہتے ہیں انڈیا میں، اگر ایسا ہوتا ایک چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تو دوبارہ سے کوئی اور چوری کرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جو قصص ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے لیے قصص بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں کیا رول کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں کیا انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں بتا دیا گیا، اگر ہم اس چیز کو فالو کریں، اگر ایک مسلم شریعہ ہو جائے، اس لا کو فالو کرے، تو جو بدکاریاں، جو گناہیں جو انڈیا میں، اسپیشلی جو انڈیا میں ہو رہے ہیں نا، ایک حد تک بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آج تو مینس گلی میں ہی کھیلنے میں، باتوں میں، مذاق میں ریپ اینڈ مرڈر کامن ہے۔ انہیں پتا ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسلام میں معمولی سی چوری کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر معمولی بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ لا فالو ہو جائے نا، اگر اسلام کا، تو ایک حد تک ہماری جو دنیا ہے وہ سدھر جائیں گی۔ ابھی آپ سوچیے، قتل کے بدلے قتل کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، اگر آزاد نے کیا ہے، ایسے آدمی نے کیا ہے جو آزاد ہے، تو اسے ہی مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسے سیم سزا ملیں گی، اس کے بدلے وہ اپنے غلام کو یا اپنے اس کے انڈر میں جو کام کرنے والے اس کو نہیں دے سکتا ہے کہ ہاں قتل میں نے کیا ہے، میرے بدلے غلام کو آپ لے لو، نہیں، غلام کے بدلے غلام، اگر غلام نے مارا ہے
کسی کو قتل کیا ہے تو اسے ہی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر عورت نے مارا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ ظلم ہے، تاکہ ہمارے لیے تھا یہ ظلم. اللہ رب العالمین نے یہ شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے، لیکن افسوس کہ یہ دور دور تک ہمارے پاس میں کہیں فالو ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو ایک حد تک یہ معاشرہ سدھر جائے گا. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، عبرت کے لیے ہے جو انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ نہایت غالب اور حکمت والا ہے. پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. کتنے ہی بڑے گناہ آپ کر لو، اگر آپ کے دل میں ندامت ہے، احساس ہے، آپ نے توبہ کیا، اصلاح کی، تو اللہ کیا فرماتا ہے، وہ قادر ہے معاف کرنے پر، وہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم گناہ کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معافی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. ایک بار گناہ ہوتا ہے تو اس پر ہمیں دوبارہ سے اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں رکنا ہے اس گناہ سے. لیکن جو گناہ کرنے کے بعد اگر اسے احساس ہو، وہ توبہ کر لے، تو بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو بادشاہ ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے. ٹھیک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا نظام ہے. وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے. تو ہمیں ہر پل اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. جو بھی گناہ ہم نے جانے انجانے میں کیے ہیں، ہم تمام گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. استغفر اللہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اسی کو زیبا دیتی ہیں. وہی دنیا کو بنانے والا ہے، اسی نے ہم نے زندہ کیا، وہی مارے گا اور وہی دوبارہ ہمیں کھڑے کرے گا. اسی کے حضور ہمیں جانا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اس دن ہمارا حساب آسان ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس دن کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں پر ہمارا پارا 6 کا خلاصہ مکمل ہوا. کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے آفرز، کچھ ایسے ڈسکاؤنٹس ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے چوز کیے ہیں، ہمارے لیے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے. ایک حدیث میں ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، ٹھیک ہے، جو بھی شخص صبح کے وقت اگر سید الاستغفار کی تلاوت کرتا ہے، سید الاستغفار پڑھتا ہے، اگر اس کی موت آ جائے، اگر وہ مر جائے، تو اس کے لیے مینس جنت میں جانے کے لیے وہ باجی آواز نہیں آ رہی. ایک حدیث میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص فجر کے ٹائم میں اگر سید الاستغفار کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، تو وہ سید الاستغفار اس کے لیے، اگر اس کی موت ہو جاتی ہے دن میں، تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے وہ استغفار کافی ہے. ٹھیک ہے، اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے وہ استغفار کافی ہے. جو شخص رات میں مغرب کے بعد جو ہم اذکار کرتے ہیں، اگر اس میں جس نے سید الاستغفار کی تلاوت کی، تو اس کے لیے، اگر اس کی وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے وہ استغفار کافی ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے ڈیلی اعمال بیس جو ہم کر رہے ہیں اس میں سید الاستغفار کی ہمیں پابندی کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم. ٹھیک ہے، میں سسٹر عرفانہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ سید الاستغفار کی تلاوت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.